اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ نماز تراویح دعا کون سی پڑھتے ہیں؟ اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اس میں کون سی دعا پڑھی جائے، کیا یہ پڑھنا ضروری ہے؟ تو یہ دعا پڑھنا یہ بہت اچھا عمل ہے، آپ اس کو ضرور دعا کو پڑھیں۔ اور اس کو کب پڑھنا چاہیے؟ ہر 4 رکعت کے بعد اس کو نماز، یعنی 4 رکعت نماز تراویح آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد بیٹھ کر اس دعا کو پڑھیں۔ اور دعائے تراویح کے نام سے یہ دعا مشہور ہے اور اکثر کیلنڈر وغیرہ پہ لکھی ہوتی ہے، تو آپ اگر دیکھ کر بھی پڑھنا چاہیں، جس کو زبانی یاد نہ ہو تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو نماز والی کتاب ہے یا کسی بھی جگہ پر یا کیلنڈر وغیرہ پہ سامنے لگی ہو دیوار پہ، تو آپ دیکھ کر بھی اس کو پڑھ سکتی ہیں ہر 4 رکعت نماز کے بعد۔ تو دعا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، لیکن اس سے پہلے کچھ نماز تراویح کے بارے میں 1-2 مسائل کہ کیا نماز تراویح، اکثر اسلامی بہنیں سوال کرتی ہیں کہ کیا نماز تراویح بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ بیٹھ کر جو بندہ عام روٹین میں بھی جو بندہ نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھتا ہے تو وہ بھی پڑھ لے، یا حاملہ خواتین ہیں، یا اگر ایسے کہ جیسے لوگوں کو اکثر بزرگوں کو گھٹنوں میں درد ہوتا ہے یا ان کی کمر میں درد ہے، یا اکثر نارمل بندے کو بھی اگر کوئی پین وغیرہ ہے تو وہ ایزیلی بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، تو وہ بیٹھ کر پڑھے۔ لیکن شوقیہ طور پر بندہ مستی میں کہے کہ میں بیٹھ کر ٹھیک ٹھاک ہوں اور بیٹھ کر پڑھوں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عبادت جو ہے اس کو خلوص کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ جیسے ہماری عبادت ہوتی ہے اسی طرح ہمیں صلہ بھی ملتا ہے، تو ہمیں شوق کے ساتھ عبادت بھی کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں کوئی کسی بھی ورک کے لیے کہے تو ہم گھنٹوں کام کرتے رہتے ہیں، لیکن نماز کے لیے پھر ہمارے ہیلے بہانے بیٹھ کر پڑھ لوں، کھڑے ہو کے پڑھ لوں، جتنا مختصر کر لوں، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تراویح کی نماز ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا، بغیر کسی عذر کے چھوڑنے والا بندہ گناہ گار ہوگا، تو آپ ضرور اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ لیکن اگر کوئی بندہ عذر کے باوجود کہ کوئی عذر ہے نہیں پڑھ سکتا، نارمل روٹین میں بھی اکثر لوگ کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں یا بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، تو آپ اسی طرح نماز بھی بیٹھ کر پھر پڑھ سکتے ہیں۔ یا حاملہ خواتین ہیں کہ ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے تو وہ بھی بیٹھ کر پھر پڑھ سکتی ہیں۔ تو 4 رکعت نماز اکٹھی پڑھ سکتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مساجد میں 2-2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے اور 20 رکعت کمپلیٹ کی جاتی ہے 2-2 کر کے، تو اب خواتین کیا گھر میں آسانی کے لیے 4-4 رکعت کی، تو علماء کرام نے اس کی اجازت دی ہے، آپ 4 رکعت کی نیت کر کے ایک ہی دفعہ میں 4 رکعت نماز جو تراویح کی ہے سنت، اس کو نیت کر کے 4 رکعت اکٹھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری رکعت میں آپ نے تشہد اتحیات پڑھ کے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، اور پھر اس کے ساتھ پھر تیسری رکعت، چوتھی، جس طرح عام نماز پڑھتے ہیں اسی طرح 4 رکعت کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے سلام پھیرنا ہے اور پھر تراویح کی دعا پڑھنی ہے۔ تراویح کی دعا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، لیکن اگر آپ 2-2 رکعت کر کے پڑھ رہے ہیں تو آپ نے 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی، اس کے بعد تراویح کی دعا پڑھی، اور اس کے بعد اگر 4-4 رکعت کر کے پڑھ رہے ہیں تو 4 رکعت آپ نے پڑھی، اس کے بعد دعا پڑھ لیں، پھر 4 رکعت پڑھیں دعا پڑھ لیں، پھر 4 رکعت پڑھیں دعا پڑھ لیں، تو اس طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ یعنی اگر آپ 4-4 رکعت کر کے پڑھیں گے تو آپ کی یعنی 5 دفعہ یہ دعا آپ کی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ تو تراویح کی دعا ہے، آپ کو اسکرین پہ پیج نظر آ رہا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔